السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مایہ ناز اداکار جس کو عوامی اداکار کا ٹائٹل بھی دیا گیا، علاؤالدین صاحب کی۔ علاؤالدین صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں میں بتاتا چلوں کہ وہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کی فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا، وہاں سے پھر وہ دوبارہ پاکستان آئے اور پھر لاہور کی انڈسٹری میں جو اس وقت تھی اس میں انہوں نے کام کیا، فلمیں کی۔ ان کی فلموں کے حوالے سے، ان کے کیریئر کے حوالے سے تھوڑا سا ہم نے بات کی ہے ارشد کھوکھر صاحب سے، جو کہ جن سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ فلموں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے ہم ان کی پہلے آپ بات چیت سنوا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی فلموں کا پتہ چل جائے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے ان کی کون کون سی فلمیں ہیں اور کس کس میں۔ اس کے بعد ہم آپ کو علاؤالدین کی زندگی کے حوالے سے دلچسپ واقعات بھی بتائیں گے، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بھی بتائیں گے، ان کے جو گھریلو جو زندگی تھی وہ کس تکلیف میں گزری اور کس اداکار کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی 2 بار، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ اس وقت ارشد کھوکھر صاحب کے حوالے سے ان کو سن لیں، ان کی فلموں کے حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر آپ دوبارہ آتے ہیں واپس۔ ارشد کھوکھر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے دوبارہ ٹائم نکالا۔ آج ہم علاؤالدین صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کے بڑے مایہ ناز اداکار تھے، آپ کو پتا عوامی اداکار ہونے کا انہیں ٹائٹل بھی ملا تھا۔ آپ ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ علاؤالدین صاحب جی بہت بڑے اداکار سن، بہت بڑے، دلیپ کمار، محمد علی، تانش، راج کپور، انہاں جنہاں دا شمار ہوندا۔ جی پلیز سر، اردو میں اگر سر بات کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تے انہاں جیسے اداکار کا صدیاں بعد پیدا ہوندے نے۔ جی تو ان کی فلموں کے حوالے سے ہمیں بتائیں نا ذرا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انڈین فلم میلا سے کیا۔ میلا میں وہ نرگس کے باپ بنے اور ینگ ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا کردار کیا اولڈ باپ کا کہ وہ نقاد بھی حیران رہ گئے۔ انڈیا کے جو لکھنے والے تھے نقاد تھے۔ پھر وہ جب پاکستان آئے، یہاں آ کر انہوں نے ٹوریزن کافی فلموں کا کیا، پنگا، شہری بابو، مورنی، عشق لیلا، سسی، پاٹے خان وغیرہ بہت ساری فلمیں انہوں نے ولن کی۔ ولن کے پھر وہ ہیرو بن گئے۔ ان کی فلم میں جھومر، کرتار سنگھ، فنے خان، بدنام، لاڈو، چاچا جی، ماں باپ، دلدا جانی، جگری یار، بے مثال، غیرت قانون، 30 مار خان، نظام لوہار، دو رنگیلے، شہید، زرکا، انتقام، آدمی، آس پاس، راز، سلمہ، ابا جی، گارم دے مظلوم، کنجوس، یملا جٹ، یار مار، جناب علی، میرا بابل، بے شمار فلمیں۔ پھر وہ کریکٹر رول کرنے لگے، انہیں کریکٹر رول میں اپنا لوہا منوایا۔ اگر خلیل کیسر اور ریاض شاہ جیسے چند سال اور زندہ رہتے تو علاؤالدین کا فن مزید نکھرتا، لیکن ان کی موت کے بعد سب چڑھتے سورج کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اور علاؤالدین جیسے مہا اداکار جن کے اندر فن کا سمندر ٹھٹھے مار رہا تھا، کسی ہدایتکار نے اسے بینیفٹ نہ دیا اور علاؤالدین جیسا بڑا اداکار چھوٹے موٹے روز کے لیے رول گیا بیچارہ۔ میں اسی چیز کے اوپر ارشد صاحب بالکل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فلموں کے نام بھی ان کے بتائے، ان کا ایک اپنا انداز تھا، اسی وجہ سے شاید ان کو عوامی اداکار کا بھی ملا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ گیٹ اپ بھی چینج کر لیتے تھے، اپنا لہجہ بھی چینج کرتے تھے، وہ سارا کچھ کر لیتے تھے۔ کیا پاکستان میں، آپ نے جس نے خود بتایا کہ انڈیا سے وہ آئے یہاں پہ، کیا پاکستان میں ان کو ان کا جائز مقام انڈسٹری والوں نے دیا؟ نہیں، انہوں مطلب جو جھومر میں بدنام میں انہوں نے کام کیا، بہت ان کے مطابق ہوتے وہ فنے خان، کرتار سنگھ ہمیشہ کے لیے سکھ انڈیا سے آ کر دیکھتے تھے کیا علاؤالدین واقعی سکھ نہیں ہے، مسلمان ہے، شرطیں لگاتے تھے کہ ایسا کردار مسلمان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ان کو موقع تو بہت دیا گیا نا، بدنام میں ان کا دیکھنے میں، جھومر میں علاؤالدین صاحب نے مسرت علی کے باپ بھائی کا کردار نبھایا اور تدیر جیسے جنگ ہیرو ان کے پیر نہیں جمنے دیے۔ ہدایت کا مسعود پیش کی فلم کا بہت اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علاؤالدین یہ کردار سے علاؤالدین نہیں کر سکتے، کیونکہ صدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جمر میں وہ علاؤالدین مسرت کے بھائی بنے، پھر بدنام میں وہ نیلو کے باپ بنے، اور اقبال شہزاد نے ان سے ایسا کام لیا۔ بدنام تو وہی والی فلم ہے نا جس میں کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، کس نے دیے ہیں؟ میں وہ ڈائلاگ آپ کو میں سناتا ہوں اپنا علاؤالدین کا، کہاں سے لائی ہوئی یہ جھمکے، کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے، تمہارے کانوں میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں یہ جھمکے، آج بھی فلم کو
فر یاد ہے بلکہ میں نے تو کچن میں فر یاد نے ایسے مطلب میں نہ ایسی پاکستان کی چند گن فلمیں بدنام کا شمار ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح محبت فلم تھی خلیل قیصر صاحب کی بہت بڑی فلم تھی, بہت ہی کامیاب وہ فلم نہیں ہوگی لیکن بہت اچھی فلم تھی. طرح صدیقی بیوی ہوتی ہیں فلم میں, یوسف خان اور وحید خان کے بیٹے ہوتے ہیں. علاؤدین صاحب نے اتنا اچھا کام کیا ہے, خاص کر اینڈ پر وہ یوسف خان کو جس طرح جھنجھوڑتے ہیں, اپنی ماں کی قبر کے نیچے نزدیک نہیں آنے دیتے, یہ علاؤدین کا ہی کام ہے. تیسری والی فلم ہے وہ ماں باپ. لاڈو میں انہوں نے جو نیلو کے باپ کا کردار ادا کیا تو اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا, جس طرح آپ نے سدھیر صاحب کا ذکر کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وحید ناتھ, محمد علی ندیم وغیرہ کے آنے سے پہلے یہ پوری ایک لاٹ تھی جس میں اکمل تھے, جس میں سدھیر تھے, جس میں سنتوش درپن تھے. آپ ان 4-5 جو اس وقت یوسف خان بھی تھے, ان 4-5 اداکاروں میں سے ان کو کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں علاؤدین صاحب کو ایز این ایکٹر؟ علاؤدین صاحب کا تو ایسا مقام ہے, وہ تو مطلب ایک الگ تھا ان سے. یہ ہیرو تو نہ تھے, وہ تو ہیرو تھے نا, لیکن جنہوں نے کرتار سنگھ پنے کا بدنام, چاچا جی یہ فلمیں ہیں, کریکٹر کی فلمیں ہیں, انہوں نے کمال لوگوں کو کر کے دکھایا. لیکن ان سے بعد میں کام نہیں کیا گیا, کیونکہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ خلیل قیصر, ریاض شاہ کی بہت دوست تھے, تالش وغیرہ, اگر وہ زندہ رہتے تو زرکا جیسی فرنگی جیسی فلمیں اور بنتی ضرور بنتی. سدائے کشمیر کو بنا رہے تھے, ہلاکو بنا رہے تھے, یہ زمین ہماری ہے, ایسی فلم بن جاتی. تو علاؤدین کو تو ان میں مین رول تھے. ارشد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ کو دوبارہ بھی ہم تکلیف دیتے رہیں گے. ناظرین, یہ تھے ارشد کھوکھر صاحب. آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی کون کون سی فلمیں ہیں. سب سے پہلے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ علاؤدین صاحب نے انڈیا کی فلموں میں کام کیا, اس میں کافی ساری فلمیں تھیں لیکن کچھ میں ان کا ٹائٹل پبلسٹی نہیں ہوئی تھی, یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن ایک میلہ فلم تھی, آپ کو یاد ہوگا رفیع صاحب کا گانا ہے, یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے. نرگس اس میں ہیروئن تھی, سنجے دت کی والدہ, اور جو دلیپ کمار صاحب مرحوم ہیں وہ اس میں ہیرو تھے. انہوں نے نرگس کے والد کا کردار ادا کیا تھا اپنی بھرپور جوانی میں, بلکہ لڑکپن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع کی فلمیں ہیں, جب ان کی شروع کی فلموں میں سے آتی ہیں. تو انہوں نے ایک ناتواں اور بڈھے بابے کا رول کیا تھا, اس کے باپ کا. اس کے بعد علاؤدین صاحب جب پاکستان آنے لگے تو دلیپ کمار صاحب نے اور نرگس صاحبہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ رہے, تو انہوں نے کہا نہیں, میرا وطن پاکستان ہے. وہ یہاں پہ آ گئے. یہاں پہ آنے کے بعد جب لاہور میں وہ ایک تہہ خانہ تھا میکلوڈ روڈ پہ, وہاں پہ رہتے تھے. وہاں پہ تالش صاحب بھی ہوتے تھے, اپنے زمانے کے مشہور اداکار. تنویر نقوی صاحب تھے شاعر, احسن تھے, ملک احسن, اقبال احسن, یہ اس طرح کا کوئی نام تھا, وہ تھے ان کے ساتھ. اور بھی کافی سارے لوگ تھے, اور ریاض شاہد صاحب شان کے والد. تو یہاں پہ اس تہہ خانے کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے نغمے لکھے گئے اور بڑے بڑے دھنیں سوچی گئی. مہدی حسن صاحب نے بعد میں وہ گانے بھی گائے. لیکن یہ سارے یہاں پہ رہتے تھے, حالات ٹھیک نہیں تھے, فلم انڈسٹری کے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے, ان لوگوں کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. کرتے کرتے انہوں نے فلم انڈسٹری کو, جن لوگوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, اس میں علاؤدین صاحب کا نام بھی ہے. پھر جو پاکستان کی پہلی پنجابی فلم جسے کہتے ہیں, شروع کی فلموں میں اس پہ کام کیا. اس کے بعد جو 50s کی دہائی میں انہوں نے, علاؤدین صاحب نے کام کیا, پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. فاؤنڈر آپ کہہ سکتے ہیں علاؤدین صاحب کو, اور ان کو عوامی اداکار ہونے کا ٹائٹل بھی ملا. کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ, بڑے بہت ہی, جس زمانے میں ان کی جب شادی ہو گئی تھی, فلمیں اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت بن رہی, ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے, تو ایک فلم ساز نے آگے, ان کے پاس شاید دودھ کے بھی پیسے نہیں تھے ان کے پاس, تو ایک فلم ساز نے آگے ان کو 100 روپیہ دیا فلم کی سائن کرنے کے حوالے سے. حالانکہ وہ فلم 4 سال کے بعد بنی تھی, لیکن وہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے. ایسے تھے فلم ساز اس وقت. اور یہ بھی ایسے تھے کہ انہوں نے پھر بعد میں جب اچھے دن دیکھے, پھر کسی کو نہیں بھولے. اور ان کی جو لڑائی تھی وہ بھی تھوڑی سی آپ کو بتاتے چلیں. ایک تنظیم بنی تھی فلم انڈسٹری میں, اس میں سنتوش صاحب جو تھے وہ سیکرٹری جنرل تھے, یہ تھے اس کے صدر تھے اس تنظیم کے. انہوں نے کشمیر کے حوالے, کیونکہ یہ کشمیری تھے بنیادی طور پہ, کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسا بیان دیا تھا جس کے بعد سنتوش صاحب نے ان کو اس سے نکال بھی دیا تھا اور ریئیکشن بھی دیا تھا آگے. تو یہ اس وقت سوات میں کوئی شوٹنگ کر رہے تھے, جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے دوست کو آ کے بتایا کہ یہ دیکھو, وہ بھی اس تنظیم کا عہدیدار تھا. وہ رونے لگے کہ دیکھو سنتوش نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, مجھے نکال دیا سنتوش صاحب نے. تو اس طریقے سے جو علی سفیان افاقی صاحب نے, یہ تو خیر ایک اور واقعہ تھا, علی سفیان افاقی صاحب نے اپنی ایک اتفاقیہ ملاقات کا بھی ذکر کیا کہ میں ٹانگے میں جا رہا تھا, میں فلم دیکھ کے نکلا, بس نہیں مل رہی تھی, بس کا ویٹ کر رہے تھے, تو رات کو جاڑا تھا یعنی سردیاں تھیں,
اور ایک بندہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، تو میں نے ایک ٹانگے والے سے پوچھا کہ جاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں نے فلان جگہ جانا ہے تو آپ آ جائیں۔ انہوں نے سوچا علی سفیان آفاقی صاحب نے اب رات ہے بس تو آئے گی نہیں، ٹانگے والے کو 2 روپے طے پائے اور دیے، تو ساتھ ہی جو صاحب کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے مسلم ٹاؤن جانا ہے۔ تو مسلم ٹاؤن، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے ماڈل ٹاؤن جانا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو لیں۔ وہ جب ٹانگے میں بیٹھے تو انہوں نے بتایا کہ میں علاؤدین ہوں، میں نے انڈیا کی فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا، میں نے نرگس کے والد کا رول کیا۔ تو علی سفیان آفاقی صاحب نے ان کو غور سے دیکھا، وہ تو لڑکا سا لگ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید یہ ویسی گپ مار رہے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ بعد میں علی سفیان آفاقی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مستقبل کا بھی جو پاکستان کا آنے والے دن ہے اتنا بڑا اداکار بنے گا۔ تو اس طریقے سے وہ ٹانگے سے اتر گئے یہ کہتے ہوئے، اور وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ بھی پھر انہوں نے علاؤدین جو علی سفیان آفاقی صاحب نے اور لکھا، جس نے مسلم ٹاؤن میں پھر انہوں نے گھر بھی بنایا اپنا، مسلم ٹاؤن میں ہی سنتوش صاحب کا گھر تھا۔ مسلم ٹاؤن میں 3-4 اداکار اکٹھے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو ان کی سنتوش صاحب کے ساتھ دوستی بھی تھی۔ لیکن ایک دن ریاض شاہد جو شان کے والد تھے، ان کو فلموں میں انہوں نے بہت رکھا، مطلب جتنی بڑی بڑی فلمیں ہیں وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ ریاض شاہد اور علاؤدین صاحب بہت ایک پکی جوڑی تھی، اور سنتوش صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ریاض شاہد صاحب ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے جا کے سنتوش صاحب کو بتایا کہ آپ کے حوالے سے کسی نے، تیسرے بندے نے وہاں پہ بات کی اور آپ کے خلاف وہاں پہ بات ہوئی ہے۔ تو درپن جو تھے وہ سن نہیں سکے، درپن کے کیونکہ بڑے بھائی سنتوش تھے، وہ فوراً بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے چڑھائی کر دی کہ آپ نے میرے بھائی کو برا بھلا کہا ہے۔ خیر یہ بڑا دلچسپ قصہ تھا، اور وہ اس ٹائم علاؤدین گھر نہیں تھے۔ علاؤدین جب واپس گھر آئے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے مہمان کو کسی نے، یعنی ریاض شاہد صاحب کو درپن نے آگے تھریٹ کیا ہے، تو وہ ان کے گھر چلے گئے اور اچھا خاصا وہاں پہ رولا ہو گیا۔ ان کے بھائی جو تھے ریاض راجو، جو ڈائریکٹر بھی تھے فلم کے، انہوں نے تڑیاں شڑیاں لگائی، دھمکیاں لگائی درپن صاحب کو۔ ان کے والد صاحب درپن اور سنتوش صاحب کے آگے انہوں نے کہا جی اس ٹائم یہاں پہ لوگوں کے سونے کا خیال نہیں کر رہے، آپ شور ڈالا ہوا ہے یہاں پہ، وہ دوسروں کا ہی خیال کر رہے ہیں، یہ اداکار آپس میں لڑ رہے ہیں سارے، کیا ہوا ہے؟ تو مجھے بتاتے آ کے میں ان کے کان کھینچتا اگر کوئی شکایت تھی۔ خیر بعد میں پھر یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سارا ہوا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علاؤدین صاحب تھے وہ بڑے ہی دلچسپ آدمی تھے، اور پھر ان کی جو فیملی تھی اس کے حوالے سے ان کے ہاں پہلے بیٹیاں تھیں تو بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا، خدا خدا کر کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہوتی تھیں، ان کے اپنے بڑے جذباتی قسم کے آدمی تھے۔ اور بعد میں جب بیٹا جو تھا، ایک بیٹا جو تھا وہ شاپنگ کرنے کے لیے گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دوسرا بیٹا جو تھا وہ کسی بیماری کی نظر ہو گیا۔ ایک بیٹا ان کا زندہ ہے، 4 بیٹیاں تھیں، وہ باقاعدہ شادی شدہ ہیں، لیکن وہ یہ جو بیٹے کی موت اوپر تلے ہوئی اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ بعد میں ان کے اوپر بڑا برا وقت بھی آیا، اوپر سے ریاض شاہد اور خلیل کیسر جو ان کو رکھتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ان کی حالات جو تھے، جو جذباتی اور ذہنی قسم کی جو تکلیف تھی، وہ ذہنی کرب سے گزر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ فلموں میں کام کریں، تو وہ علاؤدین وہ اداکار جو 4 صفحوں کے مکالمے یاد کر لیتے تھے، اس کے بعد انہیں ٹھیک طرح مکالمے بھی یاد نہیں ہوتے تھے، ڈائلاگ یاد نہیں ہوتے تھے۔ فلمیں انہوں نے بڑی بڑی کی، لیکن اس میں یہ والا ان کے اوپر وقت بھی آیا، ورنہ تو کہاں ہیں وہ جھمکے، کیا کہہ رہے ہیں جھمکے، جس طرح آپ نے ارشد کھوکر صاحب سے سنا، بدنام کا، کرتار سنگھ کا سنا، نظام لوہار، اور مطلب فلموں کے نام لیتے جائیں آپ کو۔ پھر انہوں نے میرا نام محبت میں بابرہ کے والد کا کردار ادا کیا۔ پھر انہوں نے معصوم فلم میری فیوریٹ ہے، اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے جس انداز سے بولتے تھے، میں ان کو باقاعدہ گالیاں نکالتا تھا۔ یہ اداکار کی پہچان ہوتی ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنے میں مجبور ہو گیا تھا کہ ایک بچے پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ان کا ایک انداز تھا اس میں بڑا خاص، ان کی کنٹینیوٹی تھی، جس میں وہ کہتے ہیں اللہ معافی بہن یہ کیا ہے، اس منحوس کو گھر لے آئے۔ وہ بچہ جو تھا منحوس ہوتا ہے، کمال اداکار تھے۔ اور ان کے ساتھ پاکستان میں جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نگار ایوارڈ تو انہیں ملے، کیونکہ ان کا کردار اتنے زیادہ تھے، اتنے بڑے تھے، آپ ان کی فلمیں اٹھا کے دیکھیں اس سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی تھی، ان کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن نگار ایوارڈ کیا ملے ان کو؟ سارے سپورٹنگ کردار میں 7-8 ایوارڈ ملے۔ ایک اسپیشل ایوارڈ وہ بدنام میں انہیں دیا گیا، لیکن سارے انہیں زیادہ تر سپورٹنگ کردار میں، آس پاس میں، شکوہ میں اور راز میں، اور دل لیا درد دیا، اس طرح کی جتنی فلمیں انہیں سپورٹنگ کردار میں، یہ بڑی حیرانی بات ہے کہ ان کو سپورٹنگ کردار میں کیوں نگار ایوارڈ؟ کیا ان کا کوئی مرضی کردار ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کو نگار ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ کیا یہ لابنگ کے اوپر دیے جاتے تھے؟ میں آپ کو اداکاروں کے میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے کردار بتا سکتا ہوں۔ اس زمانے میں بھی جو 2-3 خوبصورت اداکار تھے، لیکن ہر
رول ان کا ایک جیسا ہوتا تھا, ہر اس میں ایک جیسی آواز ہوتی تھی, کوئی ان کا گیٹ اپ چینج نہیں ہوتا تھا, کوئی ان کی خوبصورتی کے علاوہ ان کی کوئی رول ان کا پہچان نہیں بنی, لیکن ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. لیکن اس زمانے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, میں بعد کی بات میں 70s یا 60s لیٹ 60s کی بات میں 50s کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تھے علاؤدین صاحب. اور ایک اور جو زیادتی ہوئی وہ اداکار جس کو عوامی اداکار ہونے کا خطاب ملا اس کو پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا, کیونکہ وہ لابنگ نہیں کرتے تھے. پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے لابنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنی سیاسی وابستگی شو کرنی ہوتی ہے. اگر وہ سیاست میں اس کی پسندیدہ سیاسی پارٹی کو اگر حکومت مل گئی ہے, جو اداکار ہوگا تو اس کو تو ایوارڈ بھی سے بھی دے دیا جاتا ہے, میرٹ سائڈ پہ رہ جاتا ہے. اس اداکار کی ہم نے, ٹھیک ہے عوام نے قدر کی, ان کی اپنی محنت شامل تھی, ان کے اپنے ڈائلاگ شامل تھے, ان کا اپنا انداز شامل تھا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا ان کے ساتھ انصاف ہوا؟ میرے نظر میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جانا چاہیے, آج بھی دیا جانا. ان کے ٹکر کا کوئی اداکار نہ تھا نہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اگر سوچیں کہ اگر وہ دلیپ کمار صاحب و نرگس صاحبہ کی بات مان لیتے تو کیا وہ پاکستان آتے؟ اور اگر وہ پاکستان نہ آتے تو وہ وہاں پہ میرے خیال میں شاید اس سے بھی زیادہ اچھا مقام بنا لیتے. اور اگر نہ بناتے تو یہاں پہ جو فلمیں انہوں نے کی, کہاں سے آئے ہیں جھمکے اور نظام لوہار اور کرتار اور فرنگی کا کردار کوئی ادا کر پاتا؟ نہیں کر پاتا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ علاؤدین مرحوم صاحب کو نگار ایوارڈ ملنا چاہیے, پرائڈ آف پرفارمنس ملنی چاہیے. ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.